السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی اعتبار کا رشتہ، ایپیسوڈ 3. کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اس نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچے. چلیے آگے سنتے ہیں ایپیسوڈ 3. آپ کا بہت 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 شکریہ. لبنی اس کے سینے پر آواز بیچ پر سرسری نظر ڈالتی اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی میں آ بیٹھی. اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی تھی. کس قدر خبیث ہو تم اشیب، ذرا جو ہوا لگنے دیتی ہو کہ گاڑی کے کاغذات نہیں. لبنی اس پر الٹ پڑی تھی. وہ اطمینان سے بولی، ابو کو میری ڈرائیونگ پر زیادہ اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ کاغذات گاڑی میں نہیں رکھتے. اور تم نے پھر بھی کم نہیں کیا. ماہین کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں تھا. کوئی فرق نہیں پڑتا یار، اصل چیز تو چابی ہوتی ہے جو میں نے بڑی آسانی سے اڑا لی تھی. وہ اطمینان سے بولی. پھر مرر میں اس پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئی. بے اختیار ہی گاڑی کی اسپیڈ کم کرتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا. یہ تم اتنی نیک بیوی کب سے بن گئی ہو؟ وہ ہنس رہی تھی. یہ سب اس پولیس آفیسر کی دہشت کا نتیجہ ہے. میں نے سوچا چہرے پر جی بھر کر مسکینیت طاری کر لے. ایک تو اچھوں کی شکل کریمنل سے میچ کرتی دکھائی دینے لگتی ہے. ماہین نے صاف گوئی سے کام لیا تو گاڑی ان کی ہنسی سے گونجی تھی. اسے بندہ تھا زبردست، ثنا نے تعریف کی تھی. نہ منہ نہ مٹھا، اشیب نے بیزاری سے کہا تھا. واقعی یار، اخلاق کا بھی اچھا تھا، کوئی اور ہوتا تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا. ماہین نے ہاں میں ہاں ملائی تھی. اس کا نام بھی بڑا زبردست تھا. ویسے اسپیلنگ کرنے میں ٹائم تو کافی لگتا ہے، مگر نام اچھا ہے. محتشم نیازی. لبنی کی بات پر وہ دونوں ہنس دی، جبکہ اشیب کی تیوریاں کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. تم لوگ تو بس ظاہری شکل پر فوت ہو جایا کرو. اس کی جگہ اگر کوئی اور پولیس والا ہوتا تو کبھی بھی خواتین کی گاڑی روکنے کی کوشش نہ کرتا. یہ تو انہیں نئی نئی افسری کا خمار ہوتا ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کرتے رہتے. خیر ایسی تو کوئی حرکت نہیں کی اس نے. لبنی نے فوراً ایس پی کی سائڈ لی تو وہ جل بھن کر رہ گئی. وہ تو جب میں ابو کو بتاؤں گی تو پھر دیکھنا اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اور اگر اس نے تمہاری حرکت بتا دی تو اپنا بھی حشر دیکھ لینا ابو کے ذریعے. ماہین نے اسے ڈرایا تھا. تم دیکھنا تو صحیح. اس نے کہتے ہوئے ایک دم سے بریک لگائی تو ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے سے تینوں بے اختیار آگے کو لڑک گئی. کاش وہ ایسی بھی تمہیں آج رشوت دینے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیتا. لبنی نے ماتھا سہلاتے ہوئے اسے کوسا تھا. وہ ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی تھی. اتر جاؤ اب، بڑی آؤٹنگ ہو گئی آج. وہ مسکرا رہی تھی. لبنی اسے گھورتے ہوئے نیچے اتری تھی. کل کالج آ جانا، تمہاری عادت سے چھوٹی موٹی چوٹ کو سیریس بنا لینے کی. اشیب نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ ہنستی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی. ویسے اگر ایس پی کی فضول شکل نظر نہ آتی تو مجموعی طور پر دن اچھا گزرا ہے. اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس نے رائے زنی کی تھی. اور میرا بشمول ایس پی کی فضول شکل کے دن اچھا گزرا ہے. ماہین نے شرارت سے کہا تو ثنا کے ساتھ ساتھ اشیب کی بھی ہنسی آ گئی. مومی اب آپ ہی جاؤ خدا کے لیے. راہیدہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. جب سے محتشم نے ہوش سنبھالا تھا اپنا بیڈ روم راہیدہ نے اس کے حوالے کر دیا تھا. اس لڑکے کو آوازیں دے دیتے کر میرا حلق خشک ہو چلا ہے، مگر مجال ہے جو جلدی آ جائے. انہوں نے شکایتاً بابا جان سے کہا، جو اسپورٹس چینل پر میچ کی چھلکیاں دیکھ رہے میں مگن تھے. وہ مسکرا دیے. ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولتا چلا آیا. شکریہ ادا کریں میرا، جو اس ریاض سے آپ کے گلے میں سر پیدا کر دیا میں نے. اس کے انداز میں حد درجے شرارت تھی. اب کی بار بابا جان کے ساتھ رابیدہ بھی ہنس لی. باتیں میں تو تم کوئی جیت نہیں سکتا. نوٹ کر لے بابا، ابھی پچھلے دنوں کیرم اور لوڈو کی بازی ہارنے میں بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے. وہ فوراً بولا تو بے ساختہ مسکراتے ہوئے
رابدہ نے نظر بھر کے اپنا بھرپور جوان بیٹے کو دیکھا تھا جس نے ہر نقش اپنے باپ سے چرایا تھا۔ البتہ اس کی آنکھیں رابدہ کی یاد دلاتی تھی۔ رابدہ کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی کے ساتھ نمی تیرتی رہتی تھی، جبکہ اس کے برعکس محتشم کی آنکھوں میں شوخی و شرارت اور ذہانت کی چمک تھی۔ لگ رہا ہوں نا اسمارٹ؟ رابدہ کی نظر کا ارتکاز محسوس کر کے وہ شرٹ کا کالر چھوڑ کر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا، اب زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ راہدہ نے اسے جھاڑا تھا۔ کون؟ ہارون بھائی اور مینا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماما، ایک تو آپ کو ہر جگہ وقت پر پہنچنے کی بیماری ہے، وہ مصنوعی بیزاری سے کہتا آگے بڑھا، پھر ٹھٹک گیا۔ بابا، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میں اس وقت ایک بہت ضروری کام میں مصروف ہوں۔ چلیے۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا تھا۔ راہدہ آگے چل دی۔ جب سے تمہاری جاب شروع ہوئی ہے تم نے ہر جگہ جانا چھوڑ دیا ہے۔ بینا بھی گلا کر رہی تھی۔ یہ اچھی رہی، پہلے جب میں کہیں جاتا تھا تب بھی آپ ڈانٹتی تھی، اب جب کہ فقط جاب کر رہا ہوں تب بھی خفا ہو رہی ہیں۔ مگر ایسا بھی کیا کہ انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کے نوکری کا ہو کر رہ جائے؟ ماما نئی نئی نوکری ہے، اور پھر خود ہی تو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دینی چاہیے۔ بات کو گھمانا پھرانا کوئی تم سے سیکھے۔ بس ہار گئی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ راہدہ بھی ناچارہ ہنس دی، پھر کچھ سوچ کر بولی، اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہارون بھائی سے بات کر ہی لوں تمہاری شادی کے متعلق۔ اف مما، کچھ تو خیال کریں، اس جنگلی لڑکی سے شادی کروں گا میں؟ اس نے ونڈو اسکرین سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا، اندازاً بہت احتجاج تھا۔ تمہیں تو وہی قابو کرے گی۔ راہدہ مسکرا گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایمان سے مما، وہ لڑکی بچپن سے لے کر اب تک میری دشمن رہی ہے۔ اچھا؟ راہدہ مصنوعی تعصب سے بولی۔ پھر اس کی ہاں میں ہائے ملائی۔ پھر تو یہ سارا معاملہ فضول ہی ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور اچھی سی لڑکی دیکھ لیں گے۔ معاملے کو یکلخت نپٹتے دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں مما، اگر آپ انکل اور آنٹی سے بات کر ہی چکی ہیں تو میرا فرض بن گیا ہے کہ میں آپ کی زبان کا پاس رکھوں۔ اس نے بڑے طریقے سے بات سنبھالنا چاہی۔ راہدہ بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ارے نہیں بیٹا، کیا فائدہ ایسی لڑکی گھر میں لانے کا جس کے بچپن سے اب تک تمہیں تنگ کیا ہو؟ ہم کوئی اور اچھی سی… لیکن مما… وہ ان کی بات کاٹ کر بولنے لگا تو اسے روک گئی۔ تم خود ہی تو کہہ رہے تھے۔ لیکن مما، اگر سب اپنے بیٹوں کے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کرتے رہے تو پھر وہ بیچاری تو کنواری ہی رہ جائیں گی، اس لیے ترس کھا کر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اور پھر ہارون انکل تو پاپا کے بہترین دوست رہے ہیں اور مجھے تو وہ بالکل سگے بھتیجے کی طرح سمجھتے ہیں، پھر میں کیوں نہ ان کا بوجھ ہلکا کروں۔ اس کے انداز گفتگو سے پر ہنستے ہوئے راہدہ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا۔ اگر یہ سب اس کے سامنے کہہ دو تو وہ تمہیں گھر میں گھسنے نہ دے۔ آہ میرا فیوچر! اس نے گہری آہ بھری۔ راہدہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی اچھی سی… ارے نہیں مما، یہی اچھی ہے۔ راہدہ کے ساتھ محتشم کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ ہارون سے مل رہا تھا۔ بینا سے مل کر رابدہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ کیسی ہو تم؟ راہدہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تو وہ مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بھتیجے تم کہاں ہوتے ہو؟ دکھائی ہی نہیں دیتے اب۔ ہارون اس سے شکایت کر رہے تھے۔ وہ ہنس دیا، پھر جلدی سے بولا، میں اب قانون شکین لوگوں کے پیچھے ہوتا ہوں۔ جس دن آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا میں آپ کو آپ کے ارد گرد دکھائی دینے لگوں گا۔ خدا نہ کرے۔ راہدہ نے اسے گھورا تھا۔ اتنے شریف اور معزز لوگوں کو قانونی شکنی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اوہو، آپ کو کیا پتا میری معصوم مما، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، پھر ہارون کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی پرسوں ہی کی تو بات ہے، اچھی خاصی معزز دکھائی دینے والی 4 لڑکیاں بغیر گاڑی کے کاغذات کے سیر سپاٹے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اب کسی کی شکل پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کوئی شریف ہے یا مجرم، وہ تو میری رحم دلی دعویٰ کرائی جو میں نے انہیں معاف کر دیا۔
ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں انہیں پیدل ہی گھر جانا پڑتا۔ وہ بڑے تفاخر سے اپنی رحم دلی کا قصہ سنا رہا تھا۔ اشیب اپنی جگہ دل ملا اٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بولنا پڑا تھا۔ لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ ہاں ایسی نہیں ہوتی۔ اشیب سے سال بھر چھوٹے علی نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ جو مسکین و معصوم بیویاں نظر آتی ہیں نا، اصل میں تو یہی کرمینلز ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، ہالی ووڈ کی موویز سب لیڈیز اسمگلر ہوتی ہیں ان کی، اور شکل پر صورت بالکل تمہاری جیسی، یعنی بی معصومہ۔ وہ تو یوں بھی بنا سوچے سمجھے بولتا تھا۔ اب بھی بات ناداستنی میں اشیب تک لے آیا تو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ اس پر محتشم کے کہنے الگ جان ڈال دی۔ اوہو فضول انسان! اگر جل کر راہدہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی میں سخت خفا ہوں بابا جان سے۔ کتنی مرتبہ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ روزانہ آیا کریں، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیتے۔ راہدہ نے ہنس کر اس کا رخسار چھوا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا وہ کرکٹ کے کریزی ہیں، اب بھی بس مگن تھے اسی میں۔ شرم کرو، وہ بزرگ ہو کر تم سے ملنے آئیں گے؟ حد ہوتی ہے بد اخلاقی کی بھی۔ تمہیں چاہیے کہ وہ خود ان کے در پر حاضر ہو، نہ کہ انہیں یہاں بلوا رہی ہو۔ محتشم نے کچھ اس انداز میں اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا کہ سب کے بیچ مارے خجالت کی اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میں تم سے نہیں بات کر رہی ہوں، وہ میرے بابا جان ہیں۔ میں جب جی چاہے ان کے پاس چلی جاؤں اور جب جی چاہے انہیں یہاں لے آؤں۔ ہاں ایسے ہی اللہ دین کا چراغ ہونا تم۔ ایک ڈرائیونگ لائسنس تو حاضر نہ ہو سکا تھا۔ وہ متواتر اسے جج کیا جا رہا تھا۔ ویسے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ محترمہ بھی پرسوں اپنے ابو کی گاڑی چرا کر اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی، اور یہ کہ ان کے پاس بھی گاڑی کے کاغذات نہیں تھے، اور اتی واقعہ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے علی نے بات شروع تو یوں ہی مزاح میں کی تھی، مگر پھر محتشم کی محظوظ کن مسکراہٹ اور اشیب کے برہم سے انداز میں وہ کبھی اسے اور کبھی محتشم کو دیکھتا شرارت پر اتر آیا۔ اوہو تو یہ بات تھی! اس نے بھانڈا پھوڑنے والا انداز اپنایا تو اشیب نے اسے اپنے لمبے ناخن دکھائے تھے۔ میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں۔ بات بگڑتی دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ علی نے ہنستے ہوئے محتشم کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ بدتمیز، گھٹیا انسان! اب ذرا سی غلطی ہو ہی گئی تھی تو یوں شہیدوں کی طرح جتانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ شروع سے ہی ایسا ہے میرا دشمن۔ اس کے کہا کی آواز نے کچن تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بہت جلتے گھستے ہوئے اس نے چائے بنائی تھی، پھر کیبنٹ میں سے بسکٹ اور نمکین کی پلیٹ نکالنے لگی۔ اس علی کے بچے کو تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ بڑا شریکل ہوا، بڑا شرلاک مز بنتا جا رہا ہے۔ کیسے تاروں کو جوڑ کر تصویر بنا رہا تھا۔